السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، مشائخین عظام، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام موجودہ اراکین اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم و حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے، یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے. مختصر ترین وقت ہے، میں 2-3 باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا. اپنی بات میں ایک مختصر سے اور نصیحت آمیز واقعے سے شروع کرنا چاہتا ہوں. میری تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ بہت غور سے سنیں تو یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں اب کرنا کیا ہے. ایک شخص تھا جس کے پاس بڑی خوبصورت بانگ دینے والا ایک مرغ تھا. وہ مرغ کی اچھی پرورش کرتا، لیکن اچانک اس کی نیت خراب ہوئی کہ میں اس مرغ کو ذبح کر کر اپنا لقمہ بنا لوں اور اپنے دسترخوان کی زینت بناؤں. چونکہ مرغ کو بڑا محبت سے اس نے پالا تھا، نیت خراب ہونے کے بعد اچانک مرغ کاٹ کر کھانے کی ہمت نہیں ہوئی. جا کر مرغ کے پاس کہنے لگا کہ تو روزانہ صبح میں فجر سے پہلے جو اذان دیتا ہے اس اذان سے میری نیند خراب ہو جاتی ہے، اگر تو کل اذان دے گا تو میں تجھے ذبح کر دوں گا. وہ روزانہ عادت کے مطابق فجر سے پہلے مرغ اٹھتا ہے اور پھر اذان دینا اس کی عادت ہے، لیکن اب ڈر گیا کہ اذان دوں تو پھر مجھے مالک کاٹ دے گا، تو وہ اذان دینے کے لیے اپنی آواز پست کر کر بڑی مشکل سے اپنی آواز کو دبا لیا. لیکن آواز دبانے کے ساتھ دبی ہوئے گلے سے اس کی تھوڑی تھوڑی آواز نکلی، اور یہ مالک نے سمجھا کہ یہ سمجھ گیا ہے، لہٰذا اس نے دوسرے دن کہا کہ اب اگر تو کل فجر کے وقت اٹھے گا بھی، نیند سے اٹھ کر پھڑپھڑائے گا بھی، اس سے بھی میری نیند خراب ہو رہی ہے، میں تجھے ذبح کر دوں گا. وہ مالک نے کہا، اور اس نے سنا اور کہا کہ اب اٹھ بھی گیا فجر سے پہلے، تو وہ اپنے پروں کو سکیڑ کر کے جان بچانی ہے بچ کر کے بیٹھ گیا. مالک نے دیکھا کہ یہ ہوشیاری سے بچ گیا ہے. تیسرے دن پھر مالک نے آ کر کہا کہ ٹھیک ہے، اب تیرے اوپر ایک اور شرط ہے کہ تو اگر کل مرغ تھا، یعنی نر مرغ تھا، اس کو کہتا ہے کہ کل اگر تو انڈا نہیں دیتا ہے تو میں تجھے ذبح کر دوں گا. اب یہ پریشان ہو گیا، کہا کہ بانگ کو تو روک سکتا تھا، پروں کے پھڑپڑانے کو تو روک سکتا تھا، لیکن اب انڈا دینا یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا ہے. رونے لگا. ساتھی جو دیگر مرغ تھے انہوں نے پوچھا روتے کیوں ہو، موت سے ڈرتے ہو کیا؟ اس نے جواب کیا دیا، غور سے سنے. اس نے کہا موت سے نہیں ڈرتا، رو اس لیے رہا ہو کہ مجھے پہلی وقت کہا گیا تھا کہ اذان دیں گے تو ذبح کر دیں گے، تو میں اذان دیتے دیتے ذبح ہو جاتا تو اچھا تھا. اس کی نیت تو ذبح کرنے کی تھی، اب میرے اوپر انڈا دینے کی شرط لگا کر کے ذبح کر رہا ہے. عزیزان گرامی، موجودہ حکومت کی نیت ایسی ہی ہے. ہمارے بعض دیگر حضرات اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اور پھر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور امت کی اجتماعیت پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ عوام الناس کو غیر ضروری باہر رائے ہے. سنیے بڑے غور سے، بچنے والے کوئی نہیں ہے. آپ کو اس موقع پر پوری امت کے ساتھ اتحاد کے ساتھ ٹھہرنا ہے، اور یہ مسجد کے لیے اور یہ قبرستانوں کے لیے، یہ دینی اداروں کے لیے ٹھہرنا ہے. اگر آج ہی ٹھہرو گے تو پھر مانا جائے گا کہ امت کے اتحاد کے لیے ٹھہرے تھے، ورنہ تو ذبح شخصیتوں کے لیے تو ہونا ہی ہے. سب عزیزان گرامی،
دوسری اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ بل جو لائی گئی ہے آپ اس پہ غور فرمائیں. عام طور پر ہماری نگاہیں یہ جا رہی ہے کہ جو اوپن لینڈز ہے جو شاید عام مسلمان اس کی اہمیت جانتا بھی ہو یا نہ ہو, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ بل اگر پاس ہو جاتا ہے آئندہ 50 سال اور آئندہ ایک نسل نہیں 2 نسلوں تک مسلمان پسماندہ جاہل اور بہت ہی غیر ضروری کاموں میں الجھا دیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ بل پاس ہوگا تو آپ نے سنبھل کا واقعہ دیکھا, 400 سالہ پرانی مسجد تھی, وہاں پر سروے کے نام پر آئے مسلمانوں نے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنی مسجد کے لیے نکل گئے, ان کے سینوں پر گولیاں پڑی اور وہ مسلمان شہید ہو گئے. جو بچے ہوئے تھے سینکڑوں کی تعداد میں جیل میں گئے, ان کے خاندان کوٹ کچہری کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. آپ اندازہ کریں کہ پورے ہندوستان کے کئی مساجد کے ساتھ یہ حالات پیش آئیں گے تو ہماری آئندہ نسلیں کوٹ کچہریوں کو جاتے آتے اپنا پیسہ لگاتے ہوئے نہ تعلیم پڑھ سکے گی نہ ان کی تجارت ہو سکے گی, یہ نقصان ہوتا رہے گا. آئندہ 50 سال اور آئندہ ایک نہیں 2 نسلوں کے مستقبل کے بارے میں ہم گفتگو کرنے یہاں ٹھہرے ہیں. میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں, بار بار بی جے پی کی آئی ٹی سیل چاہے اس میں ہمارے لوگ ہو یا غیر نام نہ دیکھیں, یہ آئی ٹی سیل یہ باور کرا رہی ہے کہ مسلمانوں کو وقف سے فائدہ کیا ہوا. عزیزان گرامی آخری جملہ سن لیں, وقف سے فائدہ, وقف سے فائدہ. میں عرض کرنا چاہتا ہوں پوری ذمہ داری سے, آج جتنی نمازیں آپ کے ہو رہی ہے وہ وقف کی سرزمین پر ہو رہی ہے, جتنی عبادتیں ہو رہی ہے وہ وقف کی سرزمین پر ہو رہی ہے. آپ کے آبا و اجداد جو مدفون ہے وہ وقف کے قبرستانوں میں مدفون ہے. جو آپ کے مساجد کے ائمہ اور خطبہ ہے وہ وقف کے مدرسوں سے فارغ ہے. عزیزان گرامی یہ اساتذہ, یہ بڑے بزرگ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس وقت پورے ہندوستان میں یہ ایک امیر کی حیثیت رکھتے ہیں اور جماعت کی حیثیت رکھتے ہیں. امت کا اتحاد ہے. حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماع, اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت پر. من شذ شذ الی النار, جو اس سے الگ ہوگا وہ انفرادی طور پر دوزخ کے حوالے ہوگا. اتحاد کا ساتھ رہے, جماعت کا ساتھ رہے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ رہے. وما علینا الا البلاغ المبین.